اے آئی یا مصنوعی ذہانت ہے کیا؟ مصنوعی ذہانت بیسکلی وہ ٹیکنالوجی ہے جو مشینوں کے ذریعے انسانی دماغ کی طرح سوچنے، فیصلہ کرنے، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس میں کافی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ چند ایک بتاؤں کہ اس میں مشین لرننگ ہے، ڈیپ لرننگ ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے اور کمپیوٹر ویژن ہے۔ دراصل اے آئی کا مقصد انسان کی جگہ لینا نہیں ہے، بلکہ انسانی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ اور جو اے آئی کو خطرہ سمجھا جا رہا ہے کہ روزگار کے مواقع ختم ہو جائیں گے، انسان کام کرنا چھوڑ دیں گے، یا انسانوں کی نوکریوں میں معاملات ہو جائیں گے ایسے کہ کم انسان زیادہ کام کر پائیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جن کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں کون سی ایسی نیگیٹو چیزیں بھی ہیں جن پہ اوور کم کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اے آئی انسٹرکٹر ہیں آفتاب سکندر صاحب، اپنا ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں، خاص طور پہ بچوں بڑوں کو لرننگ بھی دیتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ آن لائن ان کو سیشنز اور کلاسز دیتے ہیں۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ آفتاب سکندر صاحب السلام علیکم۔ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سن پائیں اور ہم بات کو آگے لے کے بڑھیں، لیکن چند ایک چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں اسٹیفن ہاکنگ اور ایلن مسک بھی یہ کہتے تھے کہ، اور یہ کچھ عرصہ پہلے کا اداریہ تھا، چیزیں تھی جس میں انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں کہ ہمیں اے آئی کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے فیوچر میں، اور جو ملک یا جو قومیں اس سے پیچھے رہ جائیں گی وہ پھر بہت ہی پیچھے رہ جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں وہاں آپ اس کے نقصانات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نقصانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل بہت سی ویڈیوز، آڈیوز، پکچرز، بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آنے لگ جاتی ہیں یا آ رہی ہیں۔ ہم نیوز اگر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ کہ اے آئی سے پکچرز بنا لی گئی ہیں۔ آپ اور میں کبھی کبھی فن میں بھی یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے دس از ناٹ اونلی فار دا فن، سم ٹائمز فار دا سیک آف سیفٹی ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لیکن وہ بھی اے آئی ہی پھر اس کو پھر بعد میں پروف کرتا ہے، ٹیکنالوجی ہی پروف کرتی ہے کیا یہ ویڈیو، کیا یہ پکچرز، کیا یہ جو نیوز ایون کے آ رہی ہے یہ واقعی حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں جو ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے بھی لے کے بنا دی جاتی ہیں۔ سو اس خود کار خبر یا ان ویڈیوز اور آڈیوز کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہماری پرائیویسی اور اس کی نگرانی کے مسائل بھی ہم اے آئی میں جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے چہرے کی شناخت ہے اس میں، ڈیٹا ٹریکنگ ہے اس میں، رویوں کا تجزیہ ہے اس میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی مجرم سے کوئی ایسی چیز جو کہ اگلوانی ہو اور آپ کو یہ شک ہو رہا ہو کہ سچ پہ مبنی نہیں ہے، تو پھر آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی باقاعدہ اے آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اے آئی کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے سچ کو جانچا جائے، ان کی ٹروتھ ویلیو نکالی جاتی ہے۔ سو یہ بھی اس کے ذریعے ہے، رویوں کا تجزیہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اخلاقی اور کنٹرول کے جو خدشات ہیں، معروف سائنسدان جس طرح اسٹیفن ہاکنگ اور ایلن مسک، جیسے پہلے میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر اس ٹیکنالوجی کو ہم پازیٹیولی یوز نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، جس کی مثال آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور بلکہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مشین خود فیصلہ کرنے لگے گی تو اخلاقیات کی ذمہ داری وہ پھر کس پہ عائد ہوگی؟ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، روزگار کے نئے افق بھی کھل سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے سسٹم کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن میں گئے، اب تو بلکہ چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز میں بھی ہے، اٹینڈنس کا سسٹم آپ دیکھتے ہیں، بایو میٹرک کے ذریعے آپ اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں، بایو میٹرک کے ذریعے آپ اپنا ان اینڈ آؤٹ کا ٹائم نوٹ کروا رہے ہوتے ہیں، بایو میٹرک کے ذریعے آپ کی لیو جو ہے وہ مینیج ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی سیلریز مینیج ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا ان اینڈ آؤٹ کا جو پروسیس ہے وہ ڈیلی میں آپ کے آورز کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اے آئی کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایسی گاڑیاں جن کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ وہ گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اے آئی ہیں، آپ صرف ایک پش دیتے ہیں اور آپ یقین کیجئے ابھی جو لیٹسٹ گاڑیاں آ رہی ہیں، بہت سارے برانڈز ہیں جن میں چائنیز برانڈ ہے، ہمارے لوکل مینوفیکچرر ان کے ساتھ مل کے کلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے صرف گاڑی کے ڈور پہ ہاتھ رکھنا ہے اور وہ گاڑی کھلتی ہے وداؤٹ اینی کی لیس انٹری کے ساتھ ساتھ۔ وہ تو زمانے کافی دیر پہلے چینج ہو گئے کہ کی لیس انٹریز ہو چکی ہیں، لیکن آپ صرف اپنی گاڑی کے پاس جاتے ہیں، آپ کی گاڑی آن ہو جاتی ہے، کی صرف آپ کی جیب میں ہے، آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں
تو گاڑی آٹومیٹکلی سٹارٹ بھی ہوتی ہے اور آپ کی سیٹ کو ایڈجسٹ کرتی ہے. پچھلے کچھ زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ میموری سیٹ ہے, میموری مرر ہے, لیکن اب بات بہت اس سے آگے جا چکی ہے. آٹومیٹک سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کے پرنٹ سے آپ کے وہ باڈی کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہے سیٹ کو. اور پھر اکثر لوگوں کو آج کل یہی نہیں پتا چل رہا کہ وہ گاڑی سٹارٹ کیسی ہوتی ہے اور بند کیسی ہو جاتی ہے. سارے اے آئی جنریٹڈ باتیں ہیں. ان پہ مزید بات کرنے کے لیے ہوپ فلی ہمارے ساتھ آفتاب سکندر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم آفتاب صاحب. وعلیکم السلام سر. کیسے آپ آفتاب صاحب, خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. اچھا, ہم نے چونکہ بات کرنی ہے اے آئی پہ اور اے آئی روبوٹکس کے حوالے سے, یو آر دا رائٹ گائے جو ہمیں بتا سکیں گے. کسی بھی قوم کے لیے سب سے اہم ہے کہ ان کی آنے والی نئی نسل اس کو تیار کیا جائے. ہم لوگ جو گزر رہے ہیں, جو اس وقت سے گزر رہے ہیں, ہم اپنا ٹائم گزار کے کچھ آگے آ چکے ہیں. لیکن جیسا آپ نے مجھے ابھی آغاز میں بتایا تھا, جب آپ کی میری ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی کہ آپ بچوں سے, نسل نو سے کام شروع کریں. اے آئی روبوٹکس کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں, اے آئی ایجوکیشن کتنی امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے کمنگ فیوچر کے لیے؟ دیکھیں سر, جو ورلڈ اکنامک فورم ہے نا, اس کے سروے کے مطابق آج سے 4 سال بعد یعنی 2030 کے اندر جو ہے 92 ملین, تقریباً 100 ملین جاب جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. جی. اور 100 ملین جابس ختم ہو جائیں گی تو آپ یہاں سے اندازہ لگانے, جو ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کو ہم 2030 کے لیے بھی تیار نہیں کر رہے ہیں. ہمارا جو سلیبس ہے وہ پچھلی صدی کا سلیبس ہے. اگر آج سے آپ 100 سال پہلے دیکھیں تو بچوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بنیں, اور دنیا جو ہے پھر گلوبل ولیج بنی, پھر گلوبل ولیج سے ایور چینجنگ ورلڈ بن چکی ہے, اب ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے. اور اس دور میں بھی ہم جب بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تو صرف 2 ہی پروفیشن مانے جا رہے ہیں, ایک جو ہے وہ ڈاکٹر, دوسرا انجینئر. یعنی دنیا میں اے آئی کی فیلڈ میں کہاں پہنچ چکی ہے. انٹرنیٹ کو آئے 25 سال گزر گئے ہیں, لیکن ہم نے کوئی ایک ایسا ادارہ, تعلیمی ادارہ نہیں بنایا ہے جو انٹرنیٹ کی افادیت بتاتا ہو, سوشل میڈیا کی افادیت بتاتا ہو, یوٹیوبر بناتا ہو, فری لانسر بناتا ہو, یا کوئی اور ایکسپرٹیز دیتا ہو جو آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوں, جو آن لائن سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوں, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تو جی جی پلیز کمپلیٹ کیجئے, مجھے ایک اور کوشچن ذہن میں آ گیا آپ کی اس بات سے. تو اس لیے جو ہے اس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں ان کو کم سے کم بچوں کو جو ہے موبائل, لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ جو ہے وہ کی فیسلٹی جو ہے وہ اسکولوں میں پرووائڈ کرنی چاہیے. اور کم سے کم اسی ارلی ایج میں ان کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ اب اے آئی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ اگر ایک ایپ کو بولتے ہیں کہ مجھے ایسی ایپ بنا دو, مجھے جو ہے وہ پیغام ٹی وی کی طرح کی ایپ بنا دو, وہ آپ کے بولنے سے ہی جنریٹ کر دیتی ہے. اس حد تک جو ہے اے آئی ٹولز طاقتور ہو چکے ہیں. لیکن ہم ٹھیک ہے. بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں صرف خطاطی بہتر بنانا, لکھنا بہتر بنانا یہ سکھا رہے ہیں, تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. دوسرا پھر اے ایس ای آر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو ہر چوتھا بچہ ہے کلاس 4 کا, اس کو ایک لائن 70 پڑھنی نہیں آتی. تو کافی مطلب ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے ہمارے اچھا ایجوکیشن آفتاب سسٹم صاحب, کی. مجھے آپ نے چند ایک کوشچنز دیے ہیں, یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہمیں آنے والے وقت کے ساتھ اپنی نسل نو کو تعمیر کرنا چاہیے. موسٹ آف دا ٹائمز ہم اپنے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ بات سیٹل ہی نہیں کر پاتے, سمجھ ہی نہیں پاتے. آج تک ہم نہیں دیکھ پائے کہ 8 سے 20 سال بعد کون سے ایسے ہمیں پروفیشنلز چاہیے ہوں گے جن کی ضرورت مارکیٹ میں ہوگی یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوگی. انفارچونیٹلی ہم سٹل اس پہ لیک کرتے ہیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا. لیکن جیسا ابھی آپ بتا رہے ہیں, بہت سارے سکولز اے آئی جنریٹڈ ہو گئے ہیں, ایجوکیشن پہ اے آئی پارٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں جیسا یونیورسٹیز کے بارے میں ہم بہت سی جانتے ہیں کہ اے آئی پارٹ ایجوکیشن ہو گئی ہے. ہم اپنے بچے کی کس ایج سے اے آئی ایجوکیشن شروع کر دیں؟ بیکاز بہت سارے اسکولوں میں دیکھ رہا ہوں مونٹیسری سے, پلے گروپ سے وہ اس طرف چل پڑے ہیں. کچھ اسکولز کو میں دیکھ رہا ہوں 5ویں 6ٹھی کلاس سے, اس گریڈ سے وہ کوشش کرنا شروع کر رہے ہیں. بیسک جو بچوں کی لرننگ ٹائم ہے اے آئی کے لیے, واٹ از دا بیسٹ ٹائم؟ سر کم سے کم 8 سال عمر کا اگر بچہ ہو تو وہ سیکھ سکتا ہے آن لائن, کیونکہ اب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ موبائل میں ویسے ہی کارٹون اور سارا اسکرین ٹائم ان کا ہے, کھیلتے کم ہیں اور اسکرین ٹائم زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ان کے اسکرین ٹائم کو جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کر سکیں. تو میرے خیال میں کم سے کم 8 سال عمر کا بچہ اگر ہو تو جی اس کو ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں.
اور یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں، سکھا اور ہم سکتے ہیں. آلریڈی اپنے انسٹیٹیوٹ میں سکھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جو اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، ہم اس سے تھوڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اپنی اس ڈسکشن کو. اس میں زیادہ تر بچے کس طرف اٹریکٹ ہیں اور آپ ان کو کون سے کورسز ریکمینڈ کرتے ہیں اے آئی کے؟ کوئی اسپیشل اس میں ڈیل ہے یا اسپیشل آپ ان کو ٹریک لے کے چلتے ہیں کہ اس ایج گروپ کے لیے یہ ٹریک ہے، پھر اس کے بعد ایک گروپ اور ہے جو تھوڑا ڈیولپڈ ہے، امپرووڈ ہے، جیسے بھی آپ نے بات کی ایڈوانس لیول کی؟ دیکھیں ہم جو جب بھی کوئی بھی بچہ لیتے ہیں تو اس کی ایج نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کو پہلے جو ہے انڈیویجول سیشنز دیتے ہیں اور ہم یہ ڈسکور کرتے ہیں کہ اس بندے کا ایریا آف انٹرسٹ کہاں ریلائی کر رہا ہے. اگر اس کو کارٹون بنانے کا شوق ہے، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنانے کا شوق ہے، تو اس کو ہم وائب کوڈنگ میں نہیں لے کے جاتے، ہم اس کو آٹومیشن میں ہی لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے کارٹونز بنائے، اپنی اے آئی جنریٹڈ ڈاکومنٹریز ولاگ سارا کچھ بنائے. اور اگر بچہ جو ہے وہ گیمنگ بنانے میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اپنی گیم لانچ کرنا چاہتا ہے، پھر ہم اس کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ وائب کوڈنگ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ آگے چل کر یہ اپنی گیم لانچ کر سکے. پھر کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں، اپنی اے آئی ایپ بنانا چاہتے ہیں، ان کو ہم ویسے لے کے چلتے ہیں. ابھی ہمارے کئی اسٹوڈینٹس ہیں جو مختلف اے آئی ایپس بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں پاکستان میں ایک ایسی ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ ایک ایسی ایپ بنانے جا رہا ہے جو بائک یا ایمبولینس لے کے آئے گی. پاکستان میں بھی بائک یا ایمبولینس کی ایک ایپ ہوگی جو مطلب بائک اس طرح کی بنا دی جائے اور لوگ جو ہے اس کو بک کر سکیں ایمبولینس کے طور پہ. اس کے علاوہ کسانوں کے لیے ای منڈی ایپ ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ریسٹورینٹس میں جو رات کو کھانا بچ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس کو غریبوں اور نیڈی پیپل کو گھنٹوں میں سارو کرنے کے لیے ہم ایک ایسی ایپ بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ بائک والے کنیکٹڈ ہوں گے ریسٹورینٹ سے اور وہ ان کا کھانا جو ہے منٹوں میں نیڈی پیپل تک پہنچا دیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو ہم اچھا، ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں اس میں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھل کے بتا دیجئے کہ کچھ لوگ بڑے خائف ہیں، ان کو خوف یہ ہے کہ ہماری جاب چلی جائے گی، چاہے وہ آئی ٹی کے سیکٹر سے ہی منسلک ہیں، چاہے وہ کسی میڈیکل پروفیشن سے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے، ایون صحافت سے ہیں. یہ ایک خوف پایا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سالوں بعد انڈسٹری میں انسان کم اور روبوٹ زیادہ کام کریں گے. کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ سر دیکھیں، جب سقراط کا زمانہ تھا تو جب کتاب نہیں آئی تھی، پہلی بار جب کتاب چھپی تھی تو دنیا کے مشہور ترین فلاسفر ہیں سقراط، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے انفارمیشن بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کتاب سے لوگ ڈر گئے تھے، حالانکہ بعد میں دیکھا کہ کتاب جو ہے وہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ بن کر سامنے آئی تھی. پھر جب کیلکولیٹر آیا تو اکثر لوگوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ بیسک میتھ کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا، لوگ جو ہے وہ بیسک میتھ سے نہیں سیکھیں گے. اب کیلکولیٹر جو ہے اس کو استعمال کر کے زیادہ میتھ میں پاورفل ہو رہے ہیں. تو جو بھی نئی چیز آتی ہے اس کے خوف ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور جاب صرف انہی لوگوں کی جائیں گی جو اپڈیٹ نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں نوکیا کی کمپنی کا جو سی ای او ہے اس نے کہا تھا کہ ہم نے کام تو بڑا بہترین کیا ہے لیکن وقت بدل چکا تھا، ہم وقت کو ساتھ لے کر نہیں چلے، اس نہیں وجہ سے چلے. نوکیا کی کمپنی جو ہے وہ ناکام ہو گئی. تو ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، خود کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ اپنی جاب کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کریں گے، اے آئی کے کنسیپٹ کو سمجھیں گے کہ اے آئی ان کی جاب کو کیسے ریپلیس کر سکتی ہے، تو ان کی جاب کبھی بھی ریپلیس نہیں ہوگی اور وہ اے آئی ٹولز اور ایپ سے اپنی جاب کو اپڈیٹ کریں گے اور پہلے سے زیادہ کمانے لگیں گے. لیکن ٹھیک ہے. شرط یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جس طرح وقت کے ساتھ ضرورت تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے جائیں. جیسے آپ نے کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے پڑھتے رہنا ضروری ہے، ورنہ آپ سٹیل ہو جائیں گے. آئیڈیل ایج یا آئیڈیل ٹائم کون سا ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہم میٹرک کے سٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں، وہ سٹوڈنٹس جو اپنے ایگزام دے کے فری ہو گئے ہیں، ان کے پاس 2-3 ماہ کا وقت ہے. ان کو اے آئی سے کس طرح پارٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے وہ اکوپڈ کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ آگے آنے والی ان کی ایجوکیشن ان کو سپورٹیو بھی ہو جائے؟ کیونکہ بہت سارے بچے آج کل آئی ٹی کو ہی پسند کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو ہی پسند کرتے ہیں اور وہی گیجٹ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں سر، انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بچے پسند کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کو، ان کو ہم میٹرک کے بعد آئی سی ایس کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی کمپیوٹر سائنس یا بی ایس آئی ٹی یا اس طرح کے کورسز کرواتے ہیں. اور میں اگر خود آپ کو بتاؤں تو میں ایسے سافٹ ویئر انجینئرز کو بھی جانتا ہوں جو مجھ سے اے آئی ایپس سیکھ رہے ہیں. تو جو مارکیٹ ہمارے جو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو سلیبس
سے ٹوٹل تھیوریٹیکل ہوتا ہے. اکثر کالجوں میں ICS کے کالجوں میں چلے جائیں وہاں پہ کمپیوٹر لیبز ہی نہیں ہوتی ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں سکھایا جاتا ہے. تو الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ جو IT فیلڈ میں جاتا ہے وہ تھیوری پڑھ کر نکلتا ہے, یعنی اس کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ماؤس کیسے پکڑنا ہے, کی بورڈ پہ کون سا بٹن دبانا ہے. پریکٹیکل جو ہے نا وہ بہت لیک کر رہا ہے. ابھی بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام پہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, حالانکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ AI ٹولز پڑھائیں, ان کا استعمال سکھائیں, آٹومیشن بنائیں, AI جنریٹڈ ویڈیو بچوں کو ایپ پہ, موبائل پہ, لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ بنانا سکھائیں, بجائے اس کے اس کو کتاب میں پڑھا رہے ہوں کہ یہ ایسے ایسے بنانی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سسٹم ہے نا کہ ہاں جی, یہ بڑا IT کی فیلڈ میں کتاب نہیں چلتی ہے, IT کی فیلڈ میں آپ کا لیپ ٹاپ کمپیوٹر چلتا ہے, پریکٹیکل کام چلتا ہے. یہ مشینوں سے لیے جانے والا کام ہے, اسکل ہے. اچھا ابھی ایک چیز آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کہی, سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں یہاں پہ, ایک چیز آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کہی کہ بچوں کو تھیوری ضرور پڑھائیں لیکن پریکٹیکل اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. سو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے یہ کہا ہے کہ ICS بچوں کو ایک انیشل چیز تو بتا رہا ہے, اگر بچے میٹرک کے بعد اس کی طرف جاتے ہیں کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے, بٹ ان کو پریکٹیکل ہونا ضروری ہے. کیا ایسا کریں کہ بچے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی کرتے جائیں؟ کون سے ایسے کورسز ہو سکتے ہیں AI کے جو بچوں کے فیوچر کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں؟ تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ بچے میرے پاس آئیں میرا کورس کریں. آپ بے شک گوگل پہ جائیں, کرسر کورسیرا کا کورس کریں, اور بہت سے آپ کو جو ہے فری کورس بھی مل جاتے ہیں گوگل پہ جا کے. کورسیرا کا اکثر کورسز فری بھی ہیں اور کچھ پیڈ کورسز ہیں, تو وہ جائیں گوگل پہ سرچ کریں, ان کی جو کورسیرا کی ویب سائٹ ہیں یا اس طرح کی جو ویب سائٹ فری کورس پرووائڈ کرتی ہیں, آپ وہ کورس لیں پہلے. جب آپ اپنی اسکل ڈیولپ کرنے لگیں پھر آپ جو ہے پیڈ کورسز کی طرف جائیں. وہاں پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے بھی کورسز پڑھے ہیں اور اردو زبان میں کورسز پڑھے ہیں. اور جب بچہ بیسک کرنے لگتا ہے پھر وہ ایڈوانس کی طرف اس کا اگر انٹرسٹ ہو تو وہ آگے سے آگے نکلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب اس میں ایک چیز اور ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. بہت ساری فیک ایسی ایپس ہیں, بہت ساری فیکس ایسی سائٹس ہیں جو کہ چارج تو کر لیتے ہیں پیڈ کے لیے, اب وہ آپ سے چارج کر لیتے ہیں لیکن بچوں کیا بڑوں کو بھی نہیں سکھاتے. آپ بہتر سمجھتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, گروپس ہیں جو اسکیم کر جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی آن لائن اتا پتہ بھی نہیں ہوتا. اس سے بچہ کیسے بچے, یا ہم جیسے ایج گروپ کے لوگ کیسے بچے, بیکاز ہم سب ایکسل کرنا چاہتے ہیں, ہم سب ارن کرنا چاہتے ہیں. ایکچوئل میں دیکھیں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ کالی بھیڑیں ہر ریوڑ کے اندر ہوتی ہیں, اور اس طرح کے مسائل آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آئیں گے. کئی ایسے پرائیویٹ سکولز ہیں جن میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈلیور اس طرح نہیں کیا جاتا جیسے باہر کا ماحول نظر آتا ہے, اندر کا ماحول نہیں ہوتا ہے. تو ہر فیلڈ کے اندر جس فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں گے آپ کو کالی بھیڑیں مل جائیں گی. تو اوبیسلی یہاں پہ بھی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے بدنام کر رکھا ہے, لیکن سم آف دا ریپوٹیڈ کورس بھی ہیں جیسے کورسیرا کی ویب سائٹس ہیں یا ایسے جو افیلیٹڈ ویب سائٹس ہیں جو ایسے سرٹیفکیٹس دیتی ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. تو یہ ان کی اسکروٹنی آپ کر سکتے ہیں. آپ ایسی ویب سائٹ چوز کریں جو مطلب آپ کو جو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہونا چاہیے, وہ ریپوٹیبل ہونا چاہیے, آؤٹ آف دا کنٹری بھی وہ استعمال ہوتا ہو. تو obviously پھر وہ ویب سائٹ جینوئن ہے, وہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. باقی آپ جس کام میں بھی چلے جائیں وہاں پہ کالی بھیڑیں آپ کو مل جاتی ہیں. یہ کوئی مطلب اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو مشکلات تو آتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کوشش کرنے سے چیزیں مل بھی جائیں گی اگر آپ اس طرف چل پڑیں گے. مجھے ایک چیز آپ کی اچھی لگی, اولڈ اسکول کی جو آپ نے بات کی کہ دنیا چاند سے آگے جانے کی بات کر رہی ہے. اب تو وہ چاند پہ پہنچ گئی والی بات بھی پرانی ہو گئی کہ ہم ابھی تک خطاطی میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ آپ خطاطی نہ سیکھیں یا آپ اولڈ اسکول نہ سیکھیں, آپ اس کو ضرور سیکھیں لیکن آنے والے وقت کی پلاننگ کر کے, بیکاز آپ کی معیشت, آپ کا گھر کا نظام, آپ کا کاروبار زندگی یا آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں. سو ہمیں اس سے اکوپڈ ہونا ضروری ہے. بالکل سر. اس طرح ہے کہ دیکھیں ڈی آئی خان میں, ڈیر اسماعیل خان میں ایک بھٹے کا جو مزدور ہے جو بھٹے خشت پہ اینٹیں تھاپتا تھا, وہ مزدور جو ہے ڈالر کمانے لگا ہے لیپ ٹاپ کے استعمال سے ایک ماہ کے اندر اندر, جس کا جیو نیوز پہ خبر بھی چلی ہے. تو جیسے یہ لوگ اگر کر سکتے ہیں جو بھٹوں پہ اینٹیں
لگا رہے تھے تو سکولوں میں پڑھنے والے بچے کیوں نہیں کر سکتے اگر ہم ان کو کچھ ماحول دیں, کچھ ان کو سکھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خطاطی نہ سیکھیں, لیکن کم از کم آپ ٹائم خطاطی پہ تب لگائیں نا بہتر کرنے پہ, کہ اگر آپ نے خطاط بننا ہے, جب آپ نے بننا ہی خطاط نہیں ہے, نہ ہی آپ خطاطی کو کبھی پروفیشن کے طور پہ پڑھا رہے ہیں, لیکن ان کا ٹائم خطاطی میں پھر زیادہ لگا رہے ہیں, تو اوبیسلی ہمیں جو ہے لیپ ٹاپ, موبائل, یہ چیزیں الاؤڈ کرنا ہوگی اسکول میں, تاکہ بچے جو ہے ڈیجیٹل اسکلز کم سے کم سیکھیں تو صحیح. ٹھیک ہے. اسی اچھا موبائل سے لوگ آفتاب صاحب, مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی ہے کہ آپ نے جس چیز کے لیے اکوپڈ ہونا ہے, جس چیز کے لیے تیار ہونا ہے, اس کے لیے آپ پریپریشن بھی کریں. ایک آخری کوسچن جاتے جاتے, یہ جو میتھ ہے ہمارے یہاں پہ کہ نئی نوکریوں کا جنم ہوگا اس سے, کیونکہ بہت سے لوگ خائف ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, بیکاز لیک آف ایجوکیشن ہے یہ بھی, لیکن اے آئی کے آنے سے نئی نوکریاں بھی پیدا ہوں گی. اس پہ جواب دیجئے, پھر میں آپ سے رخصت لیتا ہوں. دیکھیں سر, ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کہتی ہے کہ 2023 میں 92 ملین جابز ختم ہوں گی, لیکن 70 ملین جاب نہیں آئیں گی. یہ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 92 ملین جاب ختم ہو رہی ہے 4 سال بعد, تو 70 ملین جاب نیو آ رہی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیکٹر میں ہوں گی. لیکن دیکھیں, جب پہلا دور تھا جس میں پہلوانی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا, جو پہلوان ہوتا تھا اسی کو بڑا مانتے تھے, اس دور میں لوگ انڈسٹریل ایریا سے ڈر گئے تھے کہ انڈسٹریل انقلاب پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو جو انسان کی فیز میں جو انقلاب آتا ہے اس سے لوگ ڈرتے تو ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے, لیکن ایسا جو بھی انقلاب آتا ہے وہ انسان کے فیسیلیٹیشن پیدا کرتا ہے. آپ ٹھیک ہے اپنی زندگی میں 15 سال پہلے دیکھ لیں, جب آپ خود سکول میں پڑھ رہے تھے جی. تب آپ کو نہ تو صحیح سے یوٹیوب پر ایکسیس حاصل تھی. اب جو بچے سکول میں جاتے ہیں, جو چیز وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں, اس سے 10 گنا بہتر لیکچر ان کو یوٹیوب پہ مل جاتا ہے. تو اس یوٹیوب پہ طرح ان کو ملتے ہیں. فائدے بھی تو ہو رہے ہیں ان چیزوں کے آنے سے. جی ٹھیک ہے. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو آفتاب سکندر صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور اس کے ساتھ ہی میں رخصت لیتا ہوں اپنے پیارے بھائی آفتاب اقبال صاحب سے, آفتاب سکندر صاحب سے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, نام بھی ایسا ہے نا تو وہ ذہن میں آ جاتا ہے, بیک اینڈ پہ پڑا ہوتا ہے اقبال, میں نے کہہ دیا آفتاب سکندری ان کا نام ہے. بٹ ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں کہ خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ٹیک ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ نئی انڈسٹری کھلنے جا رہی ہے, بلکہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. بہت ساری نئی جابز آئیں گی, بہت سارے نئے کام آئیں گے, جس طرح کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ آپریٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. چند ایک چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں جو کہ پرومپٹ ایکسپرٹ کرنے کے لیے ہیں, ڈیجیٹل کریٹرز کے لیے, اے آئی ٹرینرز کے لیے, ڈیٹا انالسٹ کے لیے, اے آئی انجینئر کے لیے. دیر از اے ول, دیر از اے وے. آپ صرف کوشش کیجئے. ایون کہ میں اگر اپنی انڈسٹری کی بات کروں, ہم اگر جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی ایکسل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اے آئی کے بغیر آگے نہیں چل پائیں گے. جس طرح میں پچھلے کچھ عرصے سے اے آئی کے سپورٹڈ ہونے کے ساتھ ہی اپنے کانٹینٹ کو لے کے آگے چلتا ہوں, اور اپنے کانٹینٹ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خائف مت ہو, اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری نسل نو کے لیے بھی یہی کرنے کا کام ہے. چاہے آپ دین سے وابستہ ہوں, چاہے آپ نے دنیا کمانی ہو, چاہے آپ نے کوئی پروفیشنل بننا ہو, اے آئی سپورٹڈ آپ کو ہونا پڑے گا. لیں جی, یہ تو تھی گفتگو. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, شدید گرمی, ہیٹ سٹروک سے کیسے بچ سکیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.